نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے لبرل اصطلاحات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا تخلیق کردہ اور وضع کردہ نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی ڈائلیکٹیکل لبرلزم براہ راست آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ جن قوانین فطرت سے میں نے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان اخذ کیے ہیں، وہ قوانین فطرت بھی آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور بعد ازاں میں نے آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 5 مخفی ارکان یا اس کے 5 مخفی پہلو، مثلا اخلاقی پہلو ہے اور معاشرتی پہلو ہے، مذہبی پہلو ہے، ثقافتی پہلو ہے، اور اسی طرح عالمی نظریاتی پہلو ہے، یہ 5 اس کے مخفی پہلو بھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ گویا کہ میں نے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے تمام ارکان پوری وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ عزیزان محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی اہم ٹرمز یعنی اصطلاحات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات ڈائلیکٹیکل لبرلزم کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کا فہم و ادراک حاصل کر سکیں، اور اس کی ٹرمز سے متعلق جو معلومات بھی آپ کو درکار ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں۔ عزیزان محترم، میں پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کی 9 ٹرمز یعنی اصطلاحات آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج چند اگلی اصطلاحات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، 10ویں ٹرم ہے ہمارے پاس لبرل شاعر۔ لبرل شاعر، اس سے مراد ایک ایسا شاعر ہوگا جو اپنے اشعار میں جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان کو فروغ دینے کا فریضہ انجام دیتا۔ لبرلزم کے 15 ارکان ہمیں یاد ہیں۔ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ ایک ایسا شاعر جو کسی مذہب پر تنقید کرتا ہے، جو کسی فرقہ پر تنقید کرتا ہے، یا جو کسی ملک پر تنقید کرتا ہے، یا وہ کسی فرد پر تنقید کرتا ہے بلا جواز، اگر وہ بلا جواز تنقید کرتا ہے یا کسی قوم پر بلا جواز تنقید کرتا ہے تو وہ لبرل شاعر نہیں کہلا سکتا۔ جی ہاں، جواز کے ساتھ اگر وہ کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی تنقید گوارا ہے، اگر بلا جواز وہ تنقید کرتا ہے ان 5 پر تو وہ ایک لبرل شاعر نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح اگر وہ تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق، یہ جو ہمارے پاس ٹرمز ہیں، یہ جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے بارے میں وہ اپنے خیالات منفی رکھتا ہے، ان کو تسلیم نہیں کرتا، تفہیم کو سماج کی ایک اہم ایکٹیویٹی نہیں قرار دیتا، تعمیر کو سماج کی ایک اہم ایکٹیویٹی نہیں سمجھتا، تسخیر کو اہمیت نہیں دیتا، توازن کو اہمیت نہیں دیتا، غیر متوازن اشعار کہتا ہے، غیر متوازن اس کا طرز عمل ہے۔ اسی طرح تبدیلی کو وہ اہمیت نہیں دیتا، تخلیق نہیں کرتا۔ وہ شعر تو ہوتا ہی تخلیق ہے جی، اگر وہ تخلیقی اشعار نہیں کہتا تو وہ ایک لبرل شاعر نہیں ہے۔ اگر وہ ان 6 ارکان کی ان کو اپنے اشعار میں نہیں سموتا، ان کی اہمیت کو اجاگر نہیں کرتا تو وہ لبرل شاعر نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ان اداروں کو اہمیت نہیں دیتا، ان کی اہمیت سے وہ عاری ہے اور ان کو اپنے اشعار میں مقام نہیں دیتا۔ اسی طرح لبرل جدوجہد میں ان سب کی شان ہے، لبرل جدوجہد کو اہمیت نہیں دیتا، جدوجہد سے دور رہتا ہے تو وہ لبرل شاعر نہیں کہلا سکتا۔ جو جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان کو اپنی گفتگو میں سموتا ہو، اپنے اشعار میں سموتا ہو اور اپنے اشعار میں ان کی ترجمانی کرتا ہو، وہی شاعر ہمارے نزدیک ایک لبرل شاعر ہوگا۔ عزیزان محترم، اس طرح نمبر 11
جو 11वें नंबर पर टर्म है या इस्तिलाह है हमारे पास वो है लिबरल सहाफ़ी की। लिबरल सहाफ़ी एक ऐसा सहाफ़ी जो लिखने लिखाने के अपने शोबा में, क्योंकि सहाफ़ियों का काम तो लिखना है, लिखना लिखाना है, अखबारात में लिखते हैं, मतलब रिसालों में लिखते हैं, जराइद में लिखते हैं, या दीगर टेलीविज़न पर भी आते हैं, टीवी पर आते हैं, मुबाहसे करते हैं, गुफ्तगू चलती रहती है उनकी। तो साफ़ी हज़रात, अगर एक ऐसा साफ़ी जो लिखने लिखाने या बोलने में अपने शोबा में जदलियाती लिबरलिज्म के 15 अरकान को अहमियत देता, वही साफ़ी वाली बात है कि लिबरल सहाफ़ी, लिबरल शायर वाली बात है कि जिस तरह लिबरल शायर के बारे में हमने कहा है कि वो 15 अरकान अपनी गुफ्तगू में, अपने अशार में उन 15 अरकान को समझता हो, उन 15 अरकान को अहमियत देता हो, उनको उजागर करता हो। इसी तरह कि लिबरल साफ़ी पर भी लाज़िम है कि वो जदलियाती लिबरलिज्म के 15 अरकान को अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में समझता हो और इनको अहमियत देता हो। इनके अगर इन पर वो बिला जवाब तनकीद करता है, इन्हें मुनासिब नहीं समझता, अच्छा नहीं समझता, तो ज़ाहिर है फिर वो लिबरल, हमारा जदलियाती लिबरल तो होगा नहीं, वो को मगरबी लिबरल हो सकता है। मगरबी लिबरल अपने आप को वो कह सकता है, लेकिन डायलेक्टिकल लिबरल फ़र्द नहीं कहलाएगा, जदलियाती लिबरल नहीं होगा वो। जो हमारी मतलब है हमारा लिबरलिज़म है, डायलेक्टिकल लिबरलिज़म, जदलियाती लिबरलिज़म, वो नहीं होगा। वमा अलीना इल्लल बलाग। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।